قضات کی کتاب اس کا 13واں باب اس کی پہلی آیت سے دیکھیں، لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر رکھا۔ اور دانیوں کے گھرانے میں سرہ کا ایک شخص تھا جس کا نام منوحہ تھا، اس کی بیوی بانجھ تھی، سو اس کے کوئی بچہ نہ ہوا۔ اور خداوند کے فرشتے نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا، دیکھ تو بانجھ ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو خبردار، میں یہ نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ آمین۔ اگر آپ غور کریں تو سمسون کے بارے میں کیا خدا نے کہا ہے کہ وہ رہائی دینا شروع کرے گا، یہ نہیں کہا کہ وہ رہائی دے گا۔ یہ ایک انٹرسٹنگ جملہ ہے کیونکہ خدا اس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کا کیریکٹر کس قسم کا ہونے والا ہے۔ سو منوحہ جو کہ دان کے قبیلے سے ہے، اور یہ یروشلم سے تقریباً کوئی 22.5 کلومیٹر مغرب میں ایک علاقہ سرہ ہے جہاں سے ان کا تعلق ہے، وہاں وہ اس کی بیوی کے پاس آتا ہے جو کہ بانجھ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بانجھ ہونا اس زمانے میں ہو یا اس زمانے میں ایک بڑی ہی اچنبھے کی بات سمجھی جاتی تھی، اور جس کی اولاد نہ ہو اس کو لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور بعض تو سمجھتے تھے کہ شاید انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی سزا ان کو مل رہی ہے۔ سو فرشتہ آ کر اس کو ایک پیغام دیتا ہے جو کہ بڑا خوشی کا پیغام ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا، تیرے بیٹا ہوگا، کیونکہ وہ کیا ہوگا؟ خدا کا نذیر ہوگا۔ اب یہ نذیر کون ہوتا تھا؟ نذیر بیسیکلی ایسے شخص کو کہتے ہیں جس نے نظر مانی ہوتی تھی، یا آپ کہہ لیں کہ منت مانی ہوتی تھی، اور وہ 1 مہینے کی بھی ہو سکتی تھی، 1 سال کی بھی ہو سکتی تھی، چند سالوں کی بھی ہو سکتی تھی، اور فار لائف بھی ہو سکتی تھی۔ پیدائش کی بائبل مقدس میں کافی سارے لوگ ہیں جو کہ فار لائف نذیر تھے۔ کیا آپ مجھے نام بتا سکتے ہیں؟ سمسون ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، ایک اور بھی ہے بس، سیموئل۔ یہ لوگ فار لائف نذیر ہیں، یعنی خداوند کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں، خداوند کے لیے الگ کر دیے گئے ہیں، خداوند کے ہیں، اور اب ساری عمر کیا کریں گے؟ خداوند ہی کو سرو کریں گے، یہ مقصد ہے۔ اور نذیر کو بیسیکلی 3 چیزوں سے بچ کر رہنا ہوتا تھا۔ ایک تو اس کے بال نہیں کٹیں گے، یعنی ایک فار لائف نذیر جو ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو شخص 1 مہینے کی نظر مانتا ہے یا سال کی نظر مانتا ہے یا چند سالوں کی نظر مانتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ بال نہیں کٹائے گا۔ اس کے بعد جب اس کی نظر تمام ہوگی تب وہ جا کر اپنے سر پر اس طرح پھیرے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اس کو کسی بھی نشاور چیز کے قریب نہیں جانا، ایون کہ انگور کے درخت سے یا انگور کی بیل سے، انگور سے بنی کسی چیز کے قریب اس کو نہیں جانا تھا۔ اس کو انگور کی تمام پروڈکٹس سے بچ کر رہنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو مین چیز ہوا کرتی تھی کہ وہ کسی بھی ڈیڈ باڈی کو نہیں چھوئے گا، کسی بھی مری ہوئی چیز کو نہیں چھوئے گا۔ سو 3 جو مین باتیں ہیں کہ وہ کسی لاش کو یا مری ہوئی چیز کو نہیں چھوئے گا، وہ انگور سے بنی کسی چیز کے قریب نہیں جائے گا، اور اس کے سر پر اس طرح نہیں پھرے گا۔ اور بیسیکلی مقصد کیا ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو الگ کر کے خداوند کے لیے مخصوص کر لینا، جس میں وہ دنیاوی، اگر میں اس کا ایک ایسپیکٹ آپ کو بتاؤں کہ جو بنی اسرائیل میں سے لوگ نذیر ہوا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیتے تھے اور صرف خداوند کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کے کلام پر غور کرتے تھے، اس کی باتوں پر، اس کی شریعت پر بنی اسرائیل میں وہ غور کیا کرتے تھے کہ وہ دنیا سے کٹ کے، دنیا سے الگ ہو کے اپنے آپ کو خداوند کے لیے مخصوص کرتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل پرانے عہد میں آپ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل مذاق اڑایا کرتے تھے، نذیروں کا کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ تو نے نذیروں کو زبردستی میں پلائی، یعنی جس طرح ہم لوگ نہیں مذاق اڑاتے، کوئی گھر میں نیا نیا توبہ کر لے تو
اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بھائی بن گیا ہے، جناب پادری بن گیا، سوری کوئی توبہ کر لے نا، کوئی ایسے گھرانے جس کسی نے توبہ نہیں کی تھی تو وہ کہندے نے پادری بن گیا، یہ کہندا ٹی وی نہ ویکھو، گانے نہ سنو، بڑا پادری کھلوندا نہیں. تو یہ مذاق اڑاتے ہیں لوگ کہ اس نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے الگ کر لیا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے. اسی طرح نذیروں کا بھی مذاق اڑایا جاتا تھا. بہرحال سمسون جو ہے وہ اپنی پیدائش سے ہی نذیر ہوگا، اور ایون کہ اس کی ماں کو بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ انگور سے بنی کسی چیز کو نہ استعمال کرے. لکھا ہے اس عورت نے جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ ایک مرد خدا میرے پاس آیا، اس کی صورت خدا کے فرشتے کی صورت کی طرح نہایت مہیب تھی، اور میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو کہاں کا ہے، نہ اس نے مجھے اپنا نام بتایا، پر اس نے مجھ سے کہا دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو تو میں یا نشے کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے اپنے مرنے کے دن تک خدا کا نذیر رہے گا. یہ قضات کی کتاب اس کا 13واں باب ہے، جو لوگ نئے آئے ہیں ابھی. 8ویں آیت سے لکھا ہے تب منوہا نے خداوند سے درخواست کی اور کہا ہے میرے مالک، میں تیری منت کرتا ہوں کہ وہ مرد خدا جسے تو نے بھیجا تھا ہمارے پاس پھر آئے اور ہم کو سکھائے کہ ہم اس لڑکے سے جو پیدا ہونے کو ہے کیا کریں. اب جو اس کا شوہر ہے وہ وہاں پر موجود نہیں تھا. اب جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں خدا کی طرف سے ہمیں ایک پیغام دیا گیا ہے، تو وہ خدا سے دعا کرتا ہے جو کہ سن لی جاتی ہے، اور اس کو اس دعا کا جواب ملتا ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جب اس کو پتہ چلا کہ وہ خداوند کے لیے مخصوص ہے، تو ہمیں کس طریقے سے اس کی پرورش کرنی ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. اور خدا نے منوہا کی عرض سنی، اور خدا کا فرشتہ اس عورت کے پاس جب وہ کھیت میں بیٹھی تھی پھر آیا، پر اس کا شوہر منوہا اس کے ساتھ نہیں تھا. سو اس عورت نے جلدی کی اور دوڑ کر اپنے شوہر کو خبر دی اور اس سے کہا کہ دیکھ وہی مرد جو اس دن میرے پاس آیا تھا مجھے دکھائی دیا. تب منوہا اٹھ کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلا اور اس مرد کے پاس آ کر اس سے کہا کیا تو وہی مرد ہے جس نے اس عورت سے باتیں کی تھیں؟ اس نے کہا میں وہی ہوں. تب منوہا نے کہا تیری باتیں پوری ہوں، پر اس لڑکے کا کیسا طور و طریق ہوگا اور کیا کام ہوگا. دیکھیں اب تھوڑا سا منوہا بھی ایڈوانس جا رہا ہے. اس نے درخواست کیا کی تھی کہ ہمیں اس لڑکے کی پرورش کیسے کرنی چاہیے ہمیں یہ بتایا جائے، مطلب خداوند ہماری عرض سنے اور ہمیں یہ گائیڈ کرے اور بتائے. لیکن اب وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کا طور طریق کیا ہوگا، کیا کام ہوگا، فیوچر جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ فیوچر میں کیسے ہوگا. جس طرح پطرس نے فیوچر جاننے کی کوشش کی تھی، آپ کو یاد ہے یوحنا 21 باب میں اس نے کیا کہا تھا یوحنا کی طرف دیکھ کر، کہ خداوند اس کا کیا ہوگا؟ یاد ہے آپ کو جب یسوع نے 3 بار پطرس سے پوچھا تھا کہ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو بعد میں اس نے کیا کہا تھا یوحنا کو دیکھ کر کہ اس کا کیا ہوگا. خداوند نے کی کیا سی اپنے کام نہ کام رکھ، سیدھے آسان الفاظ میں اس نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو یہ میرے آنے تک زندہ رہے تو تجھ کو کیا. مطلب خداوند کسی کو فیوچر نہیں بتاتا جب تک اس کے مقاصد میں وہ بات پوری یا فٹ ان نہ ہوتی ہو. آپ دیکھیں کہ فیوچر کا نہ بتانا ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے. یہ بلیسنگ اس طرح سے ہے کہ اگر آج آپ کو آپ کے فیوچر کا پتہ چل جائے اور وہ بڑا تابناک ہو تو کیا ہوگا؟ آپ کے اندر غرور سما جائے گا. آپ کو پتہ چلے کہ آپ تو بہت بڑے آدمی بننے والے ہیں یا بڑے طاقتور ہونے والے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کے اندر غرور سما جائے گا. اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ تہاڈا کوئی حال نہیں یا سال بعد تسی ویسے ہی لگے جانا ہے، تو آپ سال بعد نہیں، آپ اسی دن کیا ہوں گے؟ ویسے ہی مر جائیں گے ٹینشن سے ہی. تو یا مطلب وقت سے پہلے کیا ہوں گے؟ پریشان ہوں گے، یا آپ میں غرور سمائے گا. تو خداوند اس لیے یہ جو فیوچر ہے وہ نہیں بتاتا جب تک اس کا مقصد اس میں کوئی پورا نہ ہوتا ہو، اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. لیکن دنیا فیوچر جاننے کی کوشش میں آج تک محنت کر رہی ہے، بڑے پیسے لگا رہی ہے. یہ جو نجومی ہیں ان کو پیسے دیتی ہے، عاملوں کو پیسے دیتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کن کن کو پیسے دیتے ہیں کہ کہیں سے فیوچر کا پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. سائنسدان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بلیک ہولز کو دریافت کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کو کہہ رہا ہے.
سائنسدان میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ بہت لمبی لمبی چھوڑتے ہیں جس کو ہمارے لیے پکڑنا بہت مشکل ہے، اور وہ 2 ارب 3 ارب سال پہلے کی بات اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ جس طرح وہ کل پرسوں کی بات ہو کہ 2 ارب سال پہلے یہ ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ہوا اور یہ ہوا. خیر ہم ان ساری باتوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں پیدائش کی کتاب جب ہم نے سیکھی تھی. خداوند کا فرشتہ اس کو فیوچر نہیں بتاتا. اور یہ خداوند کا فرشتہ تھا کون؟ خداوند کا فرشتہ تھا کون؟ خداوند کا فرشتہ یہاں پر یسوع مسیح کو کہا گیا. کس کو کہا گیا ہے؟ یسوع مسیح کو کہا گیا ہے. ہم آگے پڑھتے ہیں کیونکہ یسوع مسیح کی بہت ساری انکارنیٹ پری انکارنیٹ اپیئرنسز ہیں. پیدائش کی کتاب میں بھی ہیں، قضات کی کتاب میں بھی، اور آپ کو پرانے عہد میں ملٹیپل جگہ پر یسوع مسیح کی پری انکارنیٹ اپیئرنس کا ذکر ملتا ہے. منوہا نے خداوند کے فرشتے سے کہا اجازت ہو تو ہم تجھ کو روک لیں اور بکری کا ایک بچہ تیرے لیے تیار کریں. تب خداوند کے فرشتے نے منوہا کو جواب دیا کہ اگر تو مجھے روک بھی لے تو بھی میں تیری روٹی نہیں کھانے کا، پر اگر تو سوختنی قربانی تیار کرنا چاہے تو تجھے لازم ہے کہ اسے خداوند کے لیے گزرانے، کیونکہ منوہا نہیں جانتا تھا کہ وہ خداوند کا فرشتہ ہے. پھر منوہا نے خداوند کے فرشتے سے کہا تیرا نام کیا ہے تاکہ جب تیری باتیں پوری ہوں تو ہم تیرا اکرام کر سکے. ویسے منوہا دا بھی کافی کانفیڈنس ہے انہوں نہیں بھی گل پتہ لگی، انہوں نے کہا چل اگلا سوال صحیح. وہ نام پوچھتا ہے. خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا تو کیوں میرا نام پوچھتا ہے، کیونکہ وہ تو عجیب ہے. عجیب ویسے کس کا نام ہے کلام مقدس میں؟ خداوند یسوع مسیح کا. یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے اس کا نام کیا ہے؟ عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ. سو 9 باب کی 6 آیت میں یہ لکھا ہے، یسایہ 9 باب اس کی 6 آیت. تب منوہا نے بکری کا وہ بچہ وہاں اس کی نظر کی قربانی کے لے کر ایک چٹان پر خداوند کے لیے ان کو گزرانا، اور فرشتے نے منوہا اور اس کی بیوی کے دیکھتے دیکھتے عجیب کام کیا. کیونکہ ایسا ہوا کہ جب شعلہ مذبح پر سے آسمان کی طرف اٹھا تو خداوند کا فرشتہ مذبح کے شعلے میں ہو کر اوپر چلا گیا، اور منوہا اور اس کی بیوی دیکھ کر اوندھے منہ زمین پر گرے. پر خداوند کا فرشتہ نہ پھر منوہا کو دکھائی دیا نہ اس کی بیوی کو. تب منوہا نے جانا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا، اور منوہا نے اپنی بیوی سے کہا اب ہم ضرور مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا. منوہا کی یہ جو بات ہے یہ احبار خروج کی کتاب کے 33ویں باب کی 20ویں آیت سے ہے کہ جب خداوند نے کہا تھا کہ کوئی بھی مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. اس کی بیوی نے اس سے کہا اگر خداوند یہی چاہتا کہ ہم کو مار دے تو سوختنی اور نظر کی قربانی ہمارے ہاتھ سے قبول نہ کرتا، اور نہ ہم کو یہ واقعات دکھاتا، اور نہ ہم سے ایسی باتیں کہتا. اور اس عورت کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا، اور وہ لڑکا بڑھا اور خداوند نے اسے برکت دی، اور خداوند کی روح اسے مہنے دان میں جو سرہ اور استال کے درمیان ہے تحریک دینے لگی. یہ بیسیکلی سمسون کی پیدائش کا ذکر ہے. جب منوہا پریشان ہوا تو اس کی بیوی نے اسے تسلی دی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اگر خداوند نے مارنا ہی ہے تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے فرشتے کو بھیج کر یہ ساری باتیں کرے؟ یہ بڑی obvious سی بات ہے. سمسون کی کہانی بیسیکلی ایک ایسی اپرچونٹی کو مس کرنے کی کہانی ہے. ہم آگے چل کے اس کو دیکھتے ہیں جس میں خدا نے ایک خاص فضل کیا ہے سمسون پر اور اس کو چنا ہے، لیکن اس نے اس اپرچونٹی کو 100% کیا کیا ہے؟ مس کیا ہے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے کیریکٹر کی وجہ سے. لیکن پھر بھی جہاں جہاں خداوند کی مرضی تھی خدا نے اس کو استعمال کیا ہے. یہ ساری باتیں کیوں کر ہیں ہم ان کا آگے چل کر ذکر پڑھتے ہیں. 14ویں باب میں دیکھیں، پہلی آیت سے لکھا ہے اور سمسون تمنت کو گیا، اور تمنت میں اس نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت دیکھی، اور اس نے آ کر اپنے ماں باپ سے کہا میں نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے تمنت میں ایک عورت دیکھی ہے، سو تم اس سے میرا بیاہ کرا دو. اس کے ماں باپ نے اس سے کہا کیا تیرے بھائیوں کی بیٹیوں یا میری ساری قوم میں کوئی عورت نہیں جو تو نامختون فلسطینیوں میں بیاہ کرنے جاتا ہے؟ سمسون نے اپنے باپ سے کہا اسی سے میرا بیاہ کرا دے کیونکہ وہ مجھے بہت پسند آتی ہے. یہ دیکھیں یہاں پر جو سمسون کا کریکٹر ہے یہ انفولڈ ہونے لگا ہے ہم سب کے سامنے کہ سمسون کس طرح کے کردار کا مالک ہے. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، پھر اس کو ایک کسبی کے پاس جائے گا، پھر اس کو دلیلہ پسند آ جائے گی. سو یہ اس کے کریکٹر کی ویکنس ہے
کہ وہ جب بھی کسی عورت کو، خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے تو وہ اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ لٹو ہو جاتا ہے، اس کو وہ پسند آنے لگتی ہے. اور جس طرح ایک بڑا بچہ ہوتا ہے جو ضد کرتا ہے اپنے ماں باپ سے کہ نہیں مجھے یہی چاہیے، مجھے یہی چاہیے. خداوند کے کلام میں بڑے واضح طور پر غیر اقوام میں شادی کو منع کیا گیا تھا، اور غیر اقوام میں شادی کتنے نقصان کا سبب بنتی ہے یہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں. لیکن اس کی بیسیکلی وجہ کیا تھی؟ اگر آپ اس کی بنیادی وجہ دیکھیں تو ہم جو ایماندار ہیں ہمیں بھی غیر قوموں میں شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ تو ناہموار جوئے میں نہ جتو، یعنی غیر قوموں میں شادی نہ کرو. جو کرسچن نہیں ہے، جو ایماندار نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ شادی نہ کریں. اس کی بیسک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایماندار کی زندگی کی سب سے بڑی پرائیورٹی کیا ہوتی ہے؟ ایماندار کی زندگی کی جو سب سے بڑی پرائیورٹی ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح. وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح. یعنی وہ یسوع مسیح کو اپنی ذات میں سب سے اولین درجہ دیتا ہے، ہر کام میں، ہر بات میں، تبھی وہ ایماندار ہے. اور اگر اس کی زندگی کی پرائیورٹی یسوع مسیح نہیں ہے تو وہ ایماندار نہیں ہے. یعنی اس کا بزنس بعد میں، اس کے بچے بعد میں، اس کی بیوی بعد میں، اس کی مال و دولت بعد میں، اس کی اپنی جان بھی بعد میں. اور پہلے کون؟ خدا یسوع مسیح. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ جو کوئی اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھرانے کو، اپنے مال و دولت کو میری خاطر چھوڑ نہیں سکتا، یعنی اس کے لیے میں پرائیورٹی نہیں بلکہ یہ پرائیورٹی ہے، تو وہ میرے لائق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری پرائیورٹی یسوع مسیح ہے. اگر میرا بیٹا میرے اور یسوع مسیح کے درمیان آتا ہے تو میرے لیے پہلے کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. اگر میرا باپ میرے اور یسوع کے درمیان آتا ہے تو کون ہے پہلے؟ یسوع مسیح ہے. بیوی آتی ہے یا مال و دولت تو یسوع مسیح پرائیورٹی ہے. آپ کی زندگی کی پرائیورٹی یسوع مسیح ہے، لیکن جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی پرائیورٹی کچھ اور ہے. آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ محبت کریں گے، آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کریں گے جس کی پرائیورٹی کچھ اور ہے، اس کی زندگی میں اولین درجہ کسی اور چیز کا ہے. اگر اس کا اولین درجہ یسوع مسیح کا ہو پھر تو وہ ایماندار ہے. اگر اس کی زندگی میں اولین درجہ کسی اور کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا میچ ویسے ہی کیا ہے؟ مس میچ ہے، کیونکہ آپ دونوں کی پرائیورٹیز فرق ہیں، آپ کی ترجیحات فرق ہیں. اس کے لیے کوئی اور چیز امپورٹنٹ ہے، آپ کے لیے کوئی اور چیز امپورٹنٹ ہے، تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. روحانی طور پہ بات کر رہا ہوں، جسمانی طور پہ تو شاید آپ کا کام چلتا رہے، لیکن روحانی طور پر آپ ناکام ہوں گے. آپ تکلیف کا سامنا کریں گے، آپ رسوائی کا سامنا کریں گے، ایک تنہائی کا سامنا کریں گے، کیونکہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی آپ پچھتائیں گے کہ میری بیوی خداوند میں نہیں ہے، میرے بچے نہیں. جب بیوی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے بچے بھی نہیں ہوں گے، اور اگر بیوی کا ہسبینڈ ایماندار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے چانس ہے کہ آگے بچے بھی ایماندار نہیں ہوں گے. سو آپ ساری عمر سٹرگل کریں گے، ساری عمر ایک سٹرگل کی صورت میں گزاریں گے اگر آپ کو آپ کا جو پارٹنر ہے وہ نکال نہیں دیتا یا چھوڑ نہیں دیتا. اور اگر آپ کمپرومائز کر کے گزارا کرتے بھی رہیں گے تب بھی آپ کی زندگی جینے والی زندگی نہیں ہوگی. سو یہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ بہت چانس ہے کہ وہ لوگ جو پارٹنر آپ سلیکٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ مسیحی ہو جائے گا. مطلب میں کچھ لڑکیاں ہیں تو وہ اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ میری خاطر مسیحی ہو جائے گا یا مسیحی ہو جائے گی. وہ تو مسیحی نہیں ہوتا، آپ ویسے بن جاتے ہیں. اور یہی بنی اسرائیل کے لیے خداوند نے کہا تھا کہ وہ جو غیر قوم سے عورتیں ہوں گی وہ کیا کریں گی؟ تمہارے بچوں کو خداوند کی پرستش سے ہٹا دیں گی. سو یہ ان کے لیے ایک ڈر تھا جس کی وجہ سے خداوند نے منع کیا تھا کہ کسی نے بھی ان سے شادی نہیں کرنی. لیکن دیکھیں جو سمسون ہے یہ تو خداوند کا نذیر ہے اور بچپن سے نذیر ہے. اس کو تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں خداوند کے خلاف نہ جاؤں، لیکن وہ صریحاً گناہ کرتا ہے اور خداوند کے حکم کے خلاف کیا کرتا ہے؟ فلسطی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو سمجھاتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح ایک بڑا بچہ ضد کرتا ہے، وہ دیکھیں آپ آگے چل کے بھی دیکھیں گے
تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ایتھے ہی بیاہ کرنا ہے. پر اس کے ماں باپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ فلسطینیوں کے خلاف بہانہ ڈھونڈتا تھا. اس وقت فلسطی اسرائیلیوں پر حکمران تھے. یہ جو لکھا نا کہ خداوند کی طرف سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کلام میں لکھا ہے خداوند کسی کو بدی سے نہیں آزماتا، نہ خود آزمایا جاتا ہے، نہ کسی کو بدی سے آزماتا ہے. آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے کلام میں لکھا ہوا نا کہ یہ خداوند کی طرف سے اور کوئی غلط کام ہونے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداوند نے اس کام کو ہونے دیا ہے. خداوند نے اس کام کو ہونے دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ خداوند خود چاہ رہا ہے کہ یہ بدی کرے، کیونکہ وہ تو گناہ کرنے جا رہا ہے نا. ایک غیر قوم اور اس سے شادی کرے گا، غلط کرے گا، گناہ کرے گا. تو خداوند نہیں چاہتا کہ وہ گناہ کرے. خداوند نہیں چاہتا کہ کوئی بھی گناہ کرے یا غلط کرے. ایسا نہیں ہے کہ خداوند نے خود منع کیا اور بعد میں اپنے ہی نذیر کو وہ کہے کہ تو کر لے، تیری خیر ہے. اس طرح سے نہیں ہے. سمسون کرنا چاہتا ہے اور خداوند نے ہونے دیا. اور آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جو کہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، پھر بھی خدا کیا کرتا ہے، وہ کام ہونے دیتا ہے. اور اگر اس کا مقصد اس میں پورا ہوتا ہو تو وہ ضرور ہوگا. بعض اوقات ہمارے گناہ سے بھی خدا کا مقصد پورا ہوتا ہے. یہودا اسکریوتی نے کیا کیا؟ اس نے گناہ کیا یسوع مسیح کو پکڑوا کے، لیکن اس کے پکڑوانے سے کیا ہوا؟ خدا کا مقصد پورا ہوا، اس کی نجات کا منصوبہ آگے بڑھا. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو یہودا اسکریوتی نے کیا وہ غلط نہیں ہے. پطرس نے بیان کیا کہ یہودا اسکریوتی جو کر رہا تھا، جو سردار کاہن کر رہے تھے، جو پلاطس کر رہا تھا، وہ خدا کے پری ڈٹرمنڈ پلان کے مطابق تھا. یعنی خدا کے وہ ازلی منصوبے کے مطابق تھا سب کچھ. لیکن وہ سب لوگ اپنے کیے کے کیا ہیں؟ ذمہ دار ہیں. آپ کچھ غلط کرتے ہیں، ہو سکتا ہے خدا کا کوئی مقصد اس سے پورا ہوتا ہو، لیکن آپ اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ انسان کو خدا نے فری ول دی ہے. اب یہ دونوں چیزیں کیسے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ ایک پیراڈاکس ہے، اور پیراڈاکس ایک ایسی چیز کو بولتے ہیں جس کا کلام میں کوئی حل موجود نہیں ہے. یعنی آپ حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ایک نئے سوال پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں گے کہ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے غلط کام سے خدا کا مقصد بھی پورا ہوتا ہو اور میں اس کے لیے ذمہ دار بھی ہوں. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ کلام میں بارہا اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے منصوبوں سے، اس کے گناہوں سے، اس کی غلطیوں سے بھی ایون کہ خدا کے منصوبے ایڈوانس ہوئے ہیں. جس طرح کہ سمسون نے غلط کام کیا، لیکن خدا کا منصوبہ یہاں پر بھی پورا ہوگا. لیکن انسان پھر بھی اس کا کیا ہے؟ ذمہ دار ہے. اس کو اس کا ذمہ پورا اٹھانا پڑے گا. 5ویں آیت سے لکھا، پھر سمسون اور اس کے ماں باپ تمنت کو چلے اور تمنت کے تاکستانوں میں پہنچے. کہاں پہنچے؟ غور کریں، نذیر کو کس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ انگور سے بنی ہر چیز میں. وہ انگوراں دے باغ سے پہنچ گئے نے. مطلب تانوں نہ صرف انگوروں سے بنی کوئی چیز، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا. اور نذیر، سمسون جو کہ نذیر ہے، اس کو تو ویسے ہی انگوروں کے پاس نہیں جانا، اور اس نے کیا کیا ہے؟ وہ تاکستانوں میں پہنچ گیا ہے. اور تاکستان کس چیز کا ہے؟ انگور کا تاکستان ہے، ونیئرڈ سے. یہ دیکھو، ایک جوان شیر سمسون کے سامنے آ کر گرجنے لگا. تب خداوند کی روح پر زور سے نازل ہوئی اور اس نے اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا. وہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، لیکن جو اس نے کیا اسے اپنے ماں باپ کو نہ بتایا. سمسون پاکستان میں موجود ہے، یعنی آسان الفاظ میں وہ ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر اس کو نہیں ہونا چاہیے. اور جب، غور سے سنیے گا، جب آپ اپنی زندگی میں ایسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو نہیں ہونا چاہیے، تو ابلیس شیر ببر کی طرح کیا کرتا ہے؟ گھات میں بیٹھتا ہے کہ کب آپ کو پھاڑ کھائے. اور سپرجن نے ویسے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ آپ چاہے گناہ کے تاکستانوں میں بھی ہوں اور ابلیس موقع دیکھ کر آپ کو پھاڑنے کی کوشش بھی کرتا ہو، خدا کا روح وہاں پر بھی آپ کی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جس طرح اس نے سمسون کی مدد کی ہے. وہ پاکستان میں موجود ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے پاکستان سے، کیونکہ وہ نذیر ہے. پاکستان میں انگور ہوں گے اور وہاں سے اس کو گزرنا ہے یا وہاں وہ جاتا ہے.
وہ ایک غلط جگہ پر موجود ہے اور وہاں پر شیر اس کے سامنے آتا ہے. یعنی آپ ایک ایسی سچویشن میں موجود ہوں جہاں پر ابلیس آپ پر حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ نے اس کو موقع دیا ہے، آپ ایک غلط جگہ پر موجود ہے. اگر وہ وہاں پر موجود نہ ہوتا تو شاید وہ شیر اس کے سامنے نہ آتا. پھر بھی خداوند آپ کو وہاں سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اور اس نے جا کر اس عورت سے باتیں کی اور وہ سمسون کو بہت پسند آئی، اور کچھ عرصے بعد وہ اسے لینے کو لوٹا اور شیر کی لاش دیکھ کر کترا گیا اور دیکھا کہ شیر کے پنجے میں شہد کی مکھیوں کا ہجوم اور شہد. اس نے اسے ہاتھ میں لے لیا اور کھاتا ہوا چلا اور اپنے ماں باپ کے پاس آ کر ان کو بھی دیا اور انہوں نے بھی کھایا، پر اس نے ان کو نہ بتایا کہ یہ شہد اس نے شیر کے پنجر میں سے نکالا تھا. ایک اور چیز میں نے آپ کو بتایا کہ منع تھی نذیر کے لیے، ہاں، مردہ چیز کو ہاتھ نہیں. وہ شیر بچوں جناب انہیں شاید کاٹ لیا، وہ ہاتھ لائیں بغیر تو نہیں سی نہ نکلنا. تو یہاں پر اس نے ایک اور غلطی کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک پھر سے ایک لاش کو چھوا ہے. اول تو اس کا کام ہی نہیں بنتا پاکستان میں واپس آنے کا، پھر اتوں ہی واپس آیا اور اب وہاں پر اس کی لاش پڑی ہے. نہ صرف لاش ہے بلکہ ایک بنجر لاش ہے جس کے اندر اب شہد کی مکھیوں نے ایک بنا لیا اپنا چھتا، اور وہ وہاں سے اس کو نکالتا ہے اور اس کو کھاتا اور جا کے اپنے ماں باپ کو بھی دیتا ہے. پھر اس کا باپ اس عورت کے ہاں گیا، وہاں سمسون نے بڑی ضیافت کی کیونکہ جوان ایسا ہی کیا کرتے تھے. اب یہ ضیافت جو ہے یہ میں کی ضیافت ہے. یہ کون سی ضیافت ہے؟ میں کی ضیافت ہے. ضیافت صرف میں دی ہوندی سی اس زمانے سے، اور ضیافت میں میں نہ ہو یہ نہیں ہوتا تھا. آلدو کہ کلام مقدس میں ایسا کچھ نہیں لکھا اور نہ ہی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ سمسون نے وہ میں پی ہے، لیکن وہ اس نے ضیافت ضرور کی ہے. یعنی تسی ایک گناہ والی جگہ تے موجود ہو، بیسیکلی تسی بھاوے کہندے رہو کہ یار میں نہیں کردا، میں ہاتھ نہیں لایا، میں صرف ہوتے گیا تھا. یہ تو تیار بھی اسی نے کی ہے. وہ اسے دیکھ کر اس کے لیے 30 رفیقوں کو لے آئے کہ اس کے ساتھ رہیں. ضیافت ہو تو 30 چھوڑو 300 بھی آ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے جہاں کھانے پینے کی باری آتی ہے اور مفت کے کھانے پینے کی تو پھر بڑے یار دوست ہوتے ہیں. سمسون نے ان سے کہا میں تم سے ایک پہیلی پوچھتا ہوں، سو اگر تم ضیافت کے 7 دن کے اندر اندر اسے بوجھ کر مجھے اس کا مطلب بتا دو تو میں 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے تم کو دوں گا، اور اگر تم بتا نہ سکو تو تم 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے مجھ کو دینا. انہوں نے اس سے کہا کہ تو اپنی پہیلی بیان کر تاکہ ہم اسے سنیں. اس نے ان سے کہا کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی، اور وہ 3 دن تک اس پہیلی کو حل نہ کر سکے. اور 7ویں دن انہوں نے سمسون کی بیوی سے کہا کہ اپنے شوہر کو پھسلا تاکہ اس پہیلی کا مطلب وہ ہم کو بتا دے، نہیں تو ہم تجھ کو اور تیرے باپ کے گھر کو آگ سے جلا دیں گے. کیا تم نے ہم کو اسی لیے بلایا ہے کہ ہم کو فقیر کر دو؟ کیا بات بھی یوں ہی نہیں؟ اور سمسون کی بیوی اس کے آگے رو رو کر کہنے لگی تجھے تو مجھ سے نفرت ہے، تو مجھ کو پیار نہیں کرتا. تو نے میری قوم کے لوگوں سے پہیلی پوچھی پر وہ مجھے نہ بتائی. یہ دیکھیں یہ بڑا ہی پرانا بہانہ ہے بیویوں کا. ہاں جی، اور یہ چل بھی جاتا ہے. تسی میرے نہ پیار ہی نہیں کر دے، تانوں میرے نہ پیار ہی نہیں ہے. تو یہاں سے وہ شروع کرتی ہیں اور بندہ کیا کرتا ہے وہ تنگ آ کے نا وہ کہندے اللہ یار کبھی نہیں جانا. وہ آگے دلیلہ بھی یہی کہے گی کہ تینوں میرے نہ کوئی پیار نہیں ہے، تینوں پیار ہوندا تو مینوں دس دیندا. وہ یہ بھی کہتی ہے کہ تجھے مجھ سے کوئی پیار نہیں ہے. اور سمسون خاص بندوں کی طرح، کیونکہ بندے بھی کیا کرتے ہیں تھوڑے عرصے بعد تنگ آ جاتے ہیں. وہ کہندے نے کہ یار بہتا تنگ کر دی نا جدو بڑھی وہ پیار نہیں کرتا، یہ وہ سوٹ چاہیے لے دے گا، پیکے جان لی اکثر کر دی اپنی. تو وہ آخر کار منا ہی لیتی ہیں. اس نے اس سے کہا خوب، میں نے اسے اپنے ماں باپ کو تو بتایا نہیں اور تجھے بتا دوں. سو اس کے آگے جب تک وہ ضیافت رہی 7 دن روتی رہی، اور 7ویں دن ایسا ہوا کہ اس نے اسے بتا ہی دیا کیونکہ اس نے اسے نہایت تنگ کیا تھا. اور اس عورت نے وہ پہیلی اپنے قوم کے لوگوں کو بتا دی. اور اس شہر کے لوگوں نے 7ویں دن سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس سے کہا شہد سے میٹھا اور کیا ہوتا ہے اور شیر سے زوراور اور کون ہے؟ اس نے ان سے کہا اگر تم میری بچیا کو حل میں نہ جوتے تو میری پہیلی کبھی نہ بوجھتے. یہ اس زمانے میں ایک کہاوت ہوا کرتی تھی. پھر خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور وہ اسکلون کو گیا. وہاں اس نے ان کے 30 آدمی مارے اور ان کو لوٹ کر کپڑوں کے جوڑے پہیلی بوجھنے والوں کو دیے، اور اس کا قہر بھڑک اٹھا اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلا گیا. پر سمسون کی بیوی اس کے ایک رفیق کو جسے سمسون نے دوست بنایا تھا
دے دی گئی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سمسون بہت ساری غلطیاں کرتا ہے اور کر رہا ہے، اور غلطیاں کرتے کرتے شاید اب اس کو ایسا لگنا شروع ہو جائے گا کہ میں جو مرضی کرتا رہوں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ آگے چل کے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں، 15ویں باب میں ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد گیہوں کی فصل کے موسم میں سمسون بکری کا ایک بچہ لے کر اپنی بیوی کے ہاں گیا اور کہنے لگا میں اپنی بیوی کے پاس کوٹھڑی میں جاؤں گا، اور اس کے باپ نے اسے اندر جانے نہ دیا، اور اس کے باپ نے کہا مجھ کو یقیناً یہ خیال ہوا کہ تجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی ہے، اس لیے میں نے اسے تیرے رفیق کو دے دیا، کیا اس کی چھوٹی بہن اس سے کہیں زیادہ خوبصورت نہیں؟ سو اس کے عوض تو اسی کو لے لے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ کیوں جو سمسون کا سسر ہے اس کو یہ خیال آیا کہ یہ نفرت کرنے لگا ہے، مطلب کوئی ایسی وجہ تھی نہیں، سمسون نفرت نہیں کرتا اپنی بیوی سے، لیکن اس کا جو سسر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ تو اس سے بہت زیادہ نفرت کرتا، سو میں نے اسے تیرے رفیق کو دے دیا ہے۔ میں بھی کہا جاتا ہے کہ سمسون کی بیوی نے یہ بات اس کے ذہن میں ڈالی ہوگی کہ یہ مجھ سے اب پیار نہیں کرتا بلکہ نفرت کرتا ہے۔ میں بھی اس کی بیوی نے اس کے یہ ذہن میں بات ڈالی اور اس کے باپ نے ویسا ہی اس کو بول دیا۔ سمسون نے ان سے کہا میں اس بار فلسطینیوں کی طرف سے جب میں ان سے برائی کروں بے قصور ٹھہروں گا، اور سمسون نے جا کر 300 لومڑیاں پکڑیں اور مشلیں لیں اور دم سے دم ملائی اور دو دو دموں کے بیچ میں ایک ایک مشل باندھ دی، اور مشلوں میں آگ لگا کر اس نے لومڑیوں کو فلسطینیوں کے کھڑے کھیتوں میں چھوڑ دیا، اور پولیوں اور کھڑے کھیتوں اور دونوں کو بلکہ زیتون کے باغوں کو بھی جلا دیا۔ اب سمسون نے کام کیا، اسے 300 لومڑیاں پکڑی اور دو دو لومڑیوں کی دم باندھ کے بیچ میں ایک مشل کو لگا دیا کہ جہاں کہیں بھاگتی جائیں گی آگ لگاتی جائیں گی۔ کچھ لوگوں کا یہاں پر اعتراض ہے کہ 300 لومڑیاں سمسون نہیں پکڑ سکتا تھا، بے شک وہ طاقتور ہے لیکن لومڑی کو پکڑنا آسان کام نہیں ہے، ایک بھی جلدی نہیں پکڑی جاتی۔ تو یہاں پر اس کی دو انٹرپریٹیشنز دی جاتی ہیں، ایک کہ جو لفظ لومڑی کے لیے استعمال ہوا ہے یہ گیدڑ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ گیدڑ ہو، اور گیدڑ اکثر 200 100 150 200 اس طرح کے مطلب اکٹھے ہو کے بھی جایا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں لکھا کہ سمسون نے یہ کام اکیلے کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سمسون نے ہو سکتا ہے کسی کی مدد لی ہو، اس کام میں ہو سکتا ہے کسی کی مدد لی ہو، مطلب پیسے دے کے یا کسی بھی طریقے سے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا ہو کہ یار تم نے یہ کام میرے ساتھ کرنا ہے، لیکن کیونکہ لیڈ سمسون کر رہا ہے تو نام کس کا آئے گا؟ سمسون کا۔ اور تیسرے نمبر پر یہ نہیں لکھا کہ سمسون نے یہ کام ایک ہی دن میں یا ایک ہی وقت میں کیا ہے، مطلب ہو سکتا ہے سمسون نے یہ کام اکیلے کیا ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں کیا ہو، اور کیونکہ یہ نہیں لکھا کہ اس نے ایک ہی وقت میں یہ کام کیا ہے، سو کچھ دنوں میں اگر وہ کرے گا تو وہ ضرور یہ کام کر پائے گا، اور اگر وہ ایک بھی دن میں کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے اس نے کر لیا ہو، کیونکہ وہ ہم لوگوں کی طرح نہیں بلکہ ایک طاقتور، کافی زیادہ طاقتور شخص تھا۔ تب فلسطینیوں نے کہا کس نے یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ تمنتی کے داماد سمسون نے، اس لیے کہ اس نے اس کی بیوی چھین کر اس کے رفیق کو دے دی۔ تب فلسطینیوں نے آ کر اس عورت کو اور اس کے باپ کو آگ میں جلا دیا۔ دیکھیں گناہ کے اپنے کانسیکوینسز ہیں، اور اس کی بیوی کو ڈر کس بات کا تھا؟ اس کے باپ کو اور اس کے گھر کو جلا دیں گے، اسی بات سے ڈرتی تھی نا کہ جی کہیں یہ جلا نہ دے، اور اس جلانے کے ڈر میں اس کو ویسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو پتا ہے کہ میرا شوہر بہت طاقتور ہے، اس کو اپنے شوہر کو بتانا چاہیے تھا کہ انہوں نے مینوں دھمکی لائی ہے کہ اسی ساڑ دواں گے تیرے گھر نوں جے تو سانو پہلی نہ دسی تے۔ اس نے ڈرتے ہوئے اپنے شوہر کے خلاف کام کیا جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو اپنے شوہر کو بتانا چاہیے تھا، اور سمسون نے بڑے آرام سے سنبھال لینا تھا، وہ جو دھمکی دینے والے تھے سمسون بڑے آرام سے سنبھال سکتا تھا ان کو، لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا، اور اس ڈر سے گناہ کیا، غلط کیا، اور بعد میں وہ سزا ملی، جس بات سے وہ ڈرتے تھے وہی ان کے ساتھ ہوئی۔ سمسون نے ان سے کہا تم جو ایسا کام کرتے ہو تو ضرور ہی میں تم سے بدلہ لوں گا اور اس کے بعد باز آؤں گا، اور اس نے ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ مار مار کر ان کا کچومر کر ڈالا، اور وہاں سے جا کر ایتام کی چٹان کی دراڑ میں رہنے لگا۔ وہ ایک غار میں جا کر رہنے لگا اکیلا،
شاید اس کو دکھ ہے، تکلیف ہے اپنی بیوی کے مرنے کی، یا وہ غم میں ہے، لیکن وہ وہاں پر جا کر اکیلا رہنے لگتا ہے۔ تب فلسطی جا کر یہودا میں خیمہ زن ہوئے اور لہی میں پھیل گئے، اور یہودا کے لوگوں نے ان سے کہا کہ تم ہم پر کیوں چڑھائے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سمسون کو باندھنے آئے ہیں تاکہ جیسا اس نے ہم سے کیا ہم بھی اس سے ویسا ہی کریں۔ تب یہودا کے 3,000 مرد ایتام کی چٹان کی دراڑ میں اتر گئے اور سمسون سے کہنے لگے کیا تو نہیں جانتا کہ فلسطی ہم پر حکمران ہے؟ سو تو نے ہم سے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے ان سے کہا جیسا انہوں نے مجھ سے کیا میں نے بھی ان سے ویسا ہی کیا۔ انہوں نے اس سے کہا اب ہم آئے ہیں کہ تجھے باندھ کر فلسطیوں کے حوالے کر دیں۔ سمسون نے ان سے کہا مجھ سے قسم کھاؤ کہ تم خود مجھ پر حملہ نہ کرو گے۔ انہوں نے اسے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم تجھے کس کر باندھیں گے اور ان کے حوالے کر دیں گے، پر ہم ہرگز تجھے جان سے نہ ماریں گے۔ پھر انہوں نے اسے 2 نئی رسیوں سے باندھا اور چٹان سے اسے اوپر لائے۔ دیکھیں یہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب ہمارے ہی بھلے کے لیے کوئی کام کر رہا ہو، کوئی بات کر رہا ہو، تو لوگ ڈرتے ہوئے اس بھلا کرنے والے کا ساتھ نہیں دیتے، بلکہ اوپریسرز کا یا دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ یہودا کے لوگ بھی ڈر گئے، اور اب سمسون جو ہے وہ بیسیکلی فلسطینیوں کے خلاف ہے۔ ایک چیز اس کے بار بار دل میں آتی ہے کہ خداوند کے لوگوں پر خدا کے علاوہ اور کسی کی حکومت نہیں ہو سکتی، اس کے لیے وہ بڑا ڈٹرمنڈ ہے۔ سمسون جو ہے وہ اس کے دل میں ہے کہ وہ بڑا ڈٹرمنڈ ہے کہ میں ہمارے فلسطینیوں جو اسرائیل ہے اس پر خدا کے علاوہ اور کوئی حکمران نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو یہودا کے لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں، بجائے سمسون کا ساتھ دیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اسے پکڑ کر فلسطینیوں کو حوالے کر دیں گے۔ سو وہ کہتا ہے اب سمسون کو ایک اور موقع ملا کہ چل ٹھیک ہے مینوں فلسطینیاں کو لے کے جان گے تو اتنے میں انہوں ویکھ لاں گا۔ اس کے دل میں یہ ہے۔ جب وہ لہی میں پہنچا تو فلسطی اسے دیکھ کر للکارنے لگے، تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کے بازوؤں پر کی رسیاں آگ سے جلے ہوئے سن کی مانند ہو گئیں، اور اس کے بندھن اس کے ہاتھوں پر سے اتر گئے، اور اسے ایک گدھے کی جبڑے کی نئی ہڈی مل گئی۔ سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا اور اس نے 1,000 آدمیوں کو مار ڈالا۔ پھر سمسون نے کہا گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے ڈھیر کے ڈھیر لگ گئے، گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے میں نے 1,000 آدمیوں کو مارا۔ اور جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے جبڑا اپنے ہاتھ میں سے پھینک دیا، اور اس جگہ کا نام رامت لہی پڑ گیا، اور اس کو بڑی پیاس لگی۔ تب اس نے خداوند کو پکارا اور کہا تو نے اپنے بندے کے ہاتھ سے ایسی بڑی رہائی بخشی، اب کیا میں پیاس سے مروں اور نامختونوں کے ہاتھ میں پڑوں؟ دیکھیں یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ لائف لیسن ہے جو کہ ہمیں سیکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی بڑی فتح آپ پاتے ہیں تو اس کا کریڈٹ کس کا ہے؟ خداوند کا ہے۔ اس کا کریڈٹ کس کا ہے؟ خداوند کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ اگر خدا آپ کو استعمال کرتا ہے، اگر خدا آپ کے وسیلے سے کوئی بڑا کام کرتا ہے تو اس کا سارا جلال کس کے لیے ہے؟ خدا کے لیے ہے۔ اب سمسون نے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا کیا ہے؟ اس نے 1,000 آدمیوں کو گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے مار ڈالا۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ عام آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ اب یہ پیاس اس کو احساس دلائے گی کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ خداوند نے کیا ہے۔ دیکھیں پیاس ایک چھوٹی سی چیز ہے نا، لیکن جو آدمی 1,000 آدمیوں کو مار کر آ رہا ہے اب وہ کیا کر رہا ہے؟ پیاس سے خود یہ سوچ رہا ہے کہ شاید میں مر جاؤں گا۔ تو یہ پیاس اس کو اصل بات کی طرف لے کر آتی ہے، حقیقت کی طرف لے کر آتی ہے کہ کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے، بجائے یہ کہ اس کے دل میں غرور سمائے کہ میں نے 1,000 آدمیوں کو مار ڈالا ہے۔ کرنے والا خدا ہے۔ پر خدا نے اس گڑھے کو جو لہی میں ہے چاک کر دیا، اور اس میں سے پانی نکلا، اور جب اس نے اسے پی لیا تو اس کی جان میں جان آئی اور وہ تازہ دم ہوا۔ اس لیے اس جگہ کا نام عین حکورے رکھا گیا، وہ لہی میں آج تک ہے۔ اور وہ فلسطینیوں کے ایام میں 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ کتنے برس تک؟ 20 برس تک۔ اچھا یہاں پر 16ویں باب میں آئے، ہم سمسون کی سٹوری آج ختم کر لیتے ہیں لازمی، پھر اس کے بعد ہم دوسرے سیشن میں مکاشفہ کی کتاب میں سے دیکھیں گے۔ پھر سمسون غزہ کو گیا، وہاں اس نے ایک کسبی دیکھی اور اس کے پاس گیا۔ اب دیکھیں 20 سال یہ فلسطینیوں کا قاضی رہا، خدا نے بڑے بڑے اس سے کام لیے، یہ نذیر ہے، لیکن وہ جو اس کی ایک عادت ہے وہ اس سے جا نہیں رہی، وہ جو اس کے کردار میں وہ جو ایک بات بیٹھ چکی ہے وہ اس سے جا
نہیں, وہ جہاں پر بھی عورت کو دیکھتا ہے وہ لٹو ہو جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بس یہ میری محبت ہے, اور مطلب ایک ویکنس ہے. اور بعض اوقات ہم بھی اپنے کردار میں نا کچھ ایسے کمپارٹمنٹس بنا لیتے ہیں کہ یار یہ اے والا ایریا جو میں مرضی کرتا رہا نا, خدا مینوں کچھ نہیں کہندا. کیونکہ ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خدا آپ کو استعمال بھی کر رہا ہے, خدا آپ کو منسٹری میں یا کسی بھی کام کے لیے استعمال کر رہا ہے. آپ کے کردار میں کوئی ویکنس ہے, وہ عورت کو لے کر ہو سکتی ہے, وہ دولت کو لے کر ہو سکتی ہے, وہ کسی بھی چیز کو لے کر ہو سکتی ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ہر وقت اس گناہ میں بعض اوقات پڑھتے رہتے ہیں. تھوڑے عرصے بعد پھر گر گئے, پھر تھوڑا عرصہ اپنے آپ کو سنبھالیا, ہون لگا کہ نہیں ہن میں جناب سنبھالنا گا, اب میں یہ کام نہیں کروں گا, لیکن پھر اس گناہ میں گر گئے. اور خدا آپ کو کیا کرتا ہے, موقع دیتا رہتا ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خدا کی مرضی ہے کہ تو پٹھے کام بھی کرتا رہے تو میں تیرے استعمال بھی کرتا رہا. یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. کسی کو ایک دفعہ پہلی دفعہ تو سزا ملے گی, کسی کو 3-4 موقعوں کے بعد ملے گی, کسی کو ہو سکتا ہے 10-15 موقع مل جائیں. لیکن 10-15 موقع ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اب خدا نے اس کو ایکسکلوڈ کر دیا ہے کہ نہیں ہے کاکا تینوں میں ایدی سزا نہیں دینی ہے, بڑھیاں والے تو جنہیں مرضی چکر چلا, منسٹری سے میں تینوں استعمال کرتا رہا گا. تو یہ ٹریٹمنٹ ہر کسی کے لیے ایک سا نہیں ہے. یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ کس کو کتنا موقع دیتا ہے. اور غزہ کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ سمسون یہاں آیا ہے. انہوں نے اسے گھیر لیا اور ساری رات شہر کے پھاٹک پر اس کی گھات میں بیٹھے رہے, پر رات بھر چپ چاپ رہے, اور کہا کہ صبح کو روشنی ہوتے ہی ہم اسے مار ڈالیں گے. اور سمسون آدھی رات تک لیٹا رہا, اور آدھی رات کو اٹھ کر شہر کے پھاٹکوں کے دونوں پلوں اور دونوں بازوؤں کو پکڑ کر بینڈے سمیت اکھاڑ لیا, اور ان کو اپنے کندھوں پر رکھ کر اس پہاڑ کی چوٹی پر جو حبرون کے سامنے ہے لے گیا. دیکھیں سریحن گناہ میں ہے, یہاں پر سمسون کیا ہے, سریحن گناہ میں ہے. وہ ایک کسبی کے پاس گیا ہے, لیکن پھر بھی خدا کے روح نے اس کو زور بخشا ہے, اور اس نے وہ پھاٹک جو ہے وہ بینڈے سمیت اٹھا لیا ہے. اس سے میں ایک اور بات یہ سیکھتے ہیں کہ بعض اوقات خدا ہمیں استعمال کر رہا ہوتا ہے, اور جو خادم ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں, جو لوگ بھی خدمت میں ہیں, کہ بعض اوقات آپ گناہ میں ہوتے ہیں پھر بھی خدا آپ کو استعمال کر لیتا ہے, اور وہ آپ کو زور بخشتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کی کوئی کاسٹ جو آپ کو دینی پڑے گی. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خدا نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ اب تو کام کرتا رہے. یعنی آپ نے کچھ غلط کیا اور خدا نے پھر بھی آپ کو استعمال کر لیا, تو یہ کوئی لائسنس نہیں ہے کہ مینوں ایک ہے خدا نے کچھ نہیں کیا پچھلی باری, سو میں پھر ایک غلط کام کراں گا اور پھر خدا مجھے کیا کر لے گا, استعمال کر لے گا. یہ کوئی لائسنس نہیں ہے, یہ کوئی خدا کی مرضی نہیں ہے کہ آپ ایسے کریں. 4 آیت میں لکھا ہے, اس کے بعد سرک کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلیلہ تھا اسے عشق ہو گیا. اگین یہ ویکنس اس کے سامنے آتی ہے, لیکن ایتھے آ کے اے ہن کام ختم ہو جانا ہے, اے دے بعد ہن مزید انہوں عشق کرن دی مہلت نہیں ملنی. اور فلسطینیوں کے سرداروں نے اس عورت کے پاس جا کر اس سے کہا کہ تو اسے پھسلا کر دریافت کر لے کہ اس کی شاہزوری کا بھید کیا ہے, اور ہم کیوں کر اس پر غالب آئیں تاکہ ہم اسے باندھ کر اس کو اذیت پہنچائیں, اور ہم میں سے ہر ایک 1100 چاندی کے سکے تجھے دے گا. یہ 1100 چاندی کے سکے پتہ کتنے ہوتے ہیں, 63 کلو تقریباً چاندی. ہر ایک نے 63 کلو دینی, کتنی بانٹی تھی, 1.5 من تقریباً, تو اچھے خاصے پیسے نے. تب دلیلہ نے سمسون سے کہا کہ مجھے تو بتا دے کہ تیری شاہزوری کا بھید کیا ہے اور تجھے اذیت پہنچانے کے لیے کس چیز سے تجھے باندھنا چاہیے. سمسون نے اس سے کہا اگر وہ مجھے 7 ہری بیدوں سے جو سکھائی نہ گئی ہوں باندھیں تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا. تب فلسطینیوں کے سردار 7 ہری بیدیں جو سکھائی نہیں گئی تھیں اس عورت کے پاس لے آئے, اور اس نے سمسون کو ان سے باندھا. اور اس عورت نے کچھ آدمی اندر کی طرف کوٹھڑی میں گھات میں بٹھا لیے تھے. سو اس نے سمسون سے کہا کیا سمسون فلسطی تجھ پر چڑھ آئے. تب اس نے ان بیدوں کو ایسا توڑا جیسے سن کا سوت آگ پاتے ہی ٹوٹ جاتا ہے, سو اس کی طاقت کا بھید نہ کھلا. تب دلیلہ نے سمسون سے کہا دیکھ تو نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا, اب تو ذرا مجھ کو بتا دے کہ تو کس چیز سے باندھا جائے. اس نے اس سے کہا اگر وہ مجھے نئی رسیوں سے جو کبھی کام میں نہ آئی ہوں باندھے تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا. تب دلیلہ نے نئی رسیاں لے کر اس سے ان کو باندھا اور اس سے کہا اے سمسون فلسطی تجھ پر چڑھ آئے, اور گھات والے اندر کوٹھڑی میں ٹھہرے ہی ہوئے تھے. تب اس نے اپنے بازوؤں پر سے دھاگے کی طرح ان کو توڑ ڈالا.
سو دلیلہ شمشون سے کہنے لگی اب تک تو نے مجھے دھوکہ ہی دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا، اب تو بتا دے کہ تو کس چیز سے بن سکتا ہے۔ اس نے اس سے کہا اگر تو میرے سر کی 7 لٹیں تانے کے ساتھ بن دے۔ تب اس نے کھونٹے سے اسے کس کر باندھ دیا اور اس سے کہا شمشون فلسطی تجھ پر چڑھ آئے۔ تب وہ نیند سے جاگ اٹھا اور بلی کے کھونٹے کو تانے کے ساتھ اکھاڑ ڈالا۔ پھر وہ اس سے کہنے لگی تو کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں جب تیرا دل مجھ سے لگا نہیں؟ تو نے 3 بار مجھے دھوکہ ہی دیا اور نہ بتایا کہ تیری شہزوری کا بھید کیا ہے۔ بھائی تو کرنا کی ہے جان کے کی کرنا ہے؟ یعنی شمشون کو 3 دفعہ اس نے کوشش کی ہے کہ مجھے پتا چل جائے صحیح کہ اس کی شہزوری کا بھید کیا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ وہ کر سکوں جو فلسطی چاہتے ہیں۔ شمشون کو دیکھیں اب تک پتا چل جانا چاہیے تھا کہ یہ عورت میرے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہی، یہ مجھے دھوکہ دے گی، یہ کیوں میری شہزوری کا بھید جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن عشق کرنا ہوندا ہے گونگا بوڑا بھی ہوندا ہے، تو وہ اپنی محبت کو، ان جذبات کو پرائیورٹی دیتا ہے، ان کو ترجیح دیتا ہے اور خداوند کے حکم کو وہ پر پیچھے رکھتا ہے، اس کو وہ ترجیح نہیں دیتا، کیونکہ آگے دیکھیں وہ اس کو بتا دے گا۔ جب وہ اسے روز اپنی باتوں سے تنگ اور مجبور کرنے لگی یہاں تک کہ اس کا دم ناک میں آ گیا، تو اس نے اپنا دل کھول کر اسے بتا دیا کہ میرے سر پر اس طرح نہیں پھرا ہے، اس لیے میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوں، سو اگر میرا سر مونڈا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ جب دلیلہ نے دیکھا کہ اس نے دل کھول کر سب کچھ بتا دیا تو اس نے فلسطیوں کے سرداروں کو کہلا بھیجا کہ اس بار اور آؤ، کیونکہ اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تب فلسطیوں کے سردار اس کے پاس آئے اور روپے اپنے ہاتھ میں لیتے آئے۔ تب اس نے اسے اپنے زانوؤں پر سلا لیا اور ایک آدمی کو بلوا کر 7 لٹیں جو اس کے سر پر تھیں منڈوا ڈالیں اور اسے اذیت دینے لگی اور اس کا زور اس سے جاتا رہا۔ دیکھیں اب ہوا کیا ہے کہ اس نے تنگ آ کے سب کچھ بتا دیا ہے، اس کو نہیں بتانا چاہیے تھا، اس کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں میں یہ راز کسی کو نہیں بتا سکتا، جو کہ صرف دیکھیں غیر قوموں کو تو اس کا نہیں پتا کہ نذیر جو ہے وہ کس وجہ سے ہے یا کیوں کسی کو نذیر کہا جاتا ہے۔ اس کے ماں باپ کو پتا ہے کہ اس کے سر پر اس طرح نہیں پھرا، یہ نذیر ہے یا یہ فلاں فلاں کام نہیں کرے گا، لیکن دلیلہ کو تو نہیں پتا، اور وہ دل کھول کر بیان کر دیتا ہے کہ یہ کام کیا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ نا 2 باتیں سوچنے والی ہیں کہ کیا شمشون نے پہلی دفعہ نذیر کے کسی عہد کو توڑا ہے؟ وہ پاکستانوں میں بھی جا رہا ہے، وہ میں کی ضیافتیں بھی دے رہا ہے، وہ لاشوں کو بھی چھو رہا ہے، وہ اتنے لوگوں کو مار رہا ہے، اور کیا پہلی دفعہ تھا؟ اس نے بہت ساری لاشوں کو چھوا ہوگا اور انگوروں کے باغ میں سے بھی گزر رہا ہے، بہت سارے کام اس نے جو کہ اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن صرف بال کاٹنے سے ہی کیوں اس کی طاقت جاتی رہے گی؟ اور یہاں پر میں بھی شمشون کے دل میں ہو کہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کو پہلے بھی کسی چیز سے فرق نہیں پڑا، چاہے قصبی کے پاس جائے، چاہے پاکستانوں میں جائے، چاہے لاش کو چھوئے، کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں ہو کہ واڑ بھی کاٹ دیں گے تو کوئی فرق نہیں پینا، میں نذیر ہاں جناب، خدا دا فیورٹ نذیر ہاں، جو مرضی کر دینا خدا میرے نال ہے۔ اور ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ بات ہو کہ یہ آخری پوائنٹ ہے کہ باقی سارے کام میں کر گزرا ہوں، اگر میں نے یہ بھی کر دیا نا، بال بھی کاٹ دیے، تو پھر یہ لمٹ کراس ہو جائے گی، اب مزید خدا مجھے موقع نہیں دے گا۔ بہرحال جو بھی اس کے دل میں تھا ہم نہیں جانتے، لیکن اس نے کہا کہ اگر بال کاٹ دیں گے نا تو میری طاقت جاتی رہے گی، اور یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے، سچ ثابت ہوتی ہے۔ بیسیکلی جو اس کی طاقت تھی وہ اس کے نذیر ہونے میں تھی، خداوند اس کے ساتھ تھا، یہ بالوں میں طاقت نہیں ہے۔ طاقت کس میں؟ طاقت اس عہد میں ہے، طاقت اس وعدے میں ہے جو خدا نے اس کے ساتھ کیا تھا، یا اس عہد کے پابند رہنے میں ہے، جس کو اس نے کئی بار توڑا بھی لیکن پھر بھی خداوند نے اس کو معاف کیا، اس کی طاقت اس سے جاتی نہیں رہی۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ جب وہ بال بھی کٹوا دے گا تو اب ساری لیمٹس جو ہیں وہ کراس
ہو جائیں گی. اور بال اس نے خیر کٹوائے نہیں ہیں, اس کے بال اس کے کاٹ دیے گئے ہیں. اس نے اس کو زانوؤں پر سلا لیا اور نائی کو بلوا کر آہستہ آہستہ. اسپرجن نے اس کو بڑا ویسے خوبصورتی سے بیان کیا ہے, اگر آپ اس کے بیان کو پڑھیں, کہ ابلیس بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے کہ وہ چپکے سے سلا لیتا ہے, اور کب اس کا استرا ہمارے سر پہ پھرتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. پتہ اس وقت چلتا ہے جب خدا کا روح ہم سے جدا ہو جاتا ہے. یعنی ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ابلیس کس طرح ہمیں اپنی باتوں میں لگا لیتا ہے, کس طرح وہ اپنے پنجے میں شکنجے میں لگا لیتا ہے, وہ بھی سلا لیتا ہے, اور بعد چپ کر کے وہ نائی جڑا سارے واڑ کٹ دینا ہے. اور بعد انسان کو جب ہوش آتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کا روح اب میرے ساتھ نہیں ہے. پھر اس نے کہا, اے سمسون فلسطی تجھ پر چڑھا ہے, اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا, میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا. لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے. تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالی اور اسے غزہ میں لے آئے, اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا, اور وہ قید خانے میں چکی پیسا کرتا تھا. تو ابھی اس کے سر کے بال منڈائے جانے کے بعد پھر بڑھنے لگے. اب انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا ہے, اس کی آنکھیں نکالی ہیں. اور سمسون کون سا گناہ کیا کرتا تھا سب سے زیادہ؟ وہ جیڑی بڈی ویندا سے انہوں پسند آ جاندی. یعنی آنکھوں سے سب سے زیادہ وہ گناہ کس سے کیا کرتا تھا؟ اپنی آنکھوں سے. ابھی آپ دیکھیں گے کسی کو تو پھر ہی کوئی پسند آئے گا نا. تو وہ دیکھتا تھا اور اس کو محبت ہو جاتی تھی عورتوں سے. تو سارے نے پہلے آنکھاں کڈیاں, اور آنکھیں نکالنے کے بعد اس کو چکی پیسنے پہ لگا دیا. ایک ایسا شخص جو کہ ایک ہڈی سے 1000 لوگوں کو مار سکتا ہے, جو کہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے, اب وہ اندھا ایک کمرے میں چکی پیس رہا ہے. تو یہ وہ حالت ہے جو کہ ابلیس سارے ایمانداروں کی کرنا چاہتا ہے. وہ سب کو اسی حال پہ لے کے آنا چاہتا ہے. اور جو اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتے, قائم نہیں رہتے, بار بار گناہ کو موقع دیتے ہیں, بار بار ابلیس کو موقع دیتے ہیں, تو وہ تو تیار بیٹھا ہے. وہ تانوں چکی پیسن تے ضرور لائے گا. وہ آپ کو ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا. آپ جس طرح اس نے سمسون کو کیا ہے, وہ آنکھیں نکال ڈالی ہیں, اس کو چکی پیسنے پہ لگایا. روحانی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ روحانی طور پر ایک ایماندار کا یہی حال کر دے گا, اگر ایماندار گناہ کو بار بار موقع دیتا رہے گا. اور فلسطینیوں کے سردار فراہم ہوئے تاکہ اپنے دیوتا دجون کے لیے بڑی قربانی گزرانے اور خوشی کریں, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن سمسون کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے. اور جب لوگ اس کو دیکھتے تو اپنے دیوتا کی تعریف کرتے اور کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن اور ہمارے ملک کو اجاڑنے والے کو, جس نے ہم میں سے بہتوں کو ہلاک کیا, ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے. دیکھیں, جب آپ گناہ کرتے ہیں تو دوسروں کو آپ, یہ صرف آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے. ایماندار کا گناہ اس کی ذات تک محدود نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے تو صرف مجھے فرق پڑتا ہے, کیونکہ ایک اور بھی ہے جس کو فرق پڑتا ہے. کلام میں کیا لکھا ہے؟ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام پر کفر بکا جاتا ہے. ہماری حرکتوں کی وجہ سے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے جب ابلیس ہم سے جیتتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ خدا کے نام پر کفر بکتے ہیں. اے چنگا مسیحی, بڑا اپنے آپ کو کرسچن کہندا ہے, جھوٹ جنہیں مرضی بلا لو تے چوری جنی مرضی کرا لو تے جو پٹھے سیدھے کام کو کرا لو. تو آپ کی وجہ سے آپ کے خدا کا نام کیا ہوتا ہے؟ بدنام ہوتا ہے. سو آپ اکیلے انوالو نہیں ہیں. دیکھیں, سمسون نے جو بھی کیا اس کی سزا ملی, اور الٹیمیٹلی ہو کیا رہا ہے, وہ اپنے دجون کی جناب وہ تعریفیں کر رہے ہیں کہ دیکھیا ساڈا خدا زیادہ طاقتور ہے جنہیں انہوں ساڈے حوالے کیتا. اور حالانکہ حوالے کس نے کیا؟ اس کے اپنے گناہ نے کیا ہے. بنی اسرائیل کو خدا نے یہی کہا تھا نا, تانوں کوئی نہیں ہرا سکتا. تانوں کون ہرا سکتا؟ تسی آپ ہی ہرا سکتے ہو. جب تم گناہ کرو گے تو یہ لعنت تم پہ آئے گی, تب تم ہارو گے, ادروائز کوئی تمہیں نہیں ہرا سکتا. دیکھیں, اور جب لوگ اس کو دیکھتے تو اپنے دیوتا کی تعریف کرتے اور کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن اور ہمارے ملک کو اجاڑنے والے کو, جس نے ہم میں سے بہتوں کو ہلاک کیا, ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے. اور ایسا ہوا کہ جب ان کے دل نہایت شاد ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ سمسون کو بلاؤ کہ وہ ہمارے لیے کوئی کھیل کرے. سو انہوں نے سمسون کو قید خانے سے بلوایا, اور وہ ان کے لیے کھیل کرنے لگا, اور انہوں نے اس کو 2 ستونوں کے بیچ کھڑا کیا
تب شمشون نے اس لڑکے سے جو اس کا ہاتھ پکڑے تھا کہا، مجھے ان ستونوں کو جن پر یہ گھر قائم ہے تھامنے دے تاکہ میں ان پر ٹیک لگاؤں۔ اور وہ گھر مردوں اور عورتوں سے بھرا تھا، اور فلسطینیوں کے سب سردار وہیں تھے، اور چھت پر قریباً 3000 مرد و زن تھے جو شمشون کے کھیل دیکھ رہے تھے۔ تب شمشون نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے مالک خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر، اور میں تیری منت کرتا ہوں اے خدا، فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بخش تاکہ میں یک بارگی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں۔ اچھا، یہاں پر نا تھوڑی سی پیچھے ایک بات گزری ہے کہ اس کے بال پھر سے بڑھنے لگے۔ یہ بیسیکلی ہوپ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہوپ ہے، امید ہے۔ بالوں کے بڑھنے سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کی طاقت واپس آ جائے گی۔ بالوں سے بڑھنے سے اب اس کو کیا ہے؟ اس کو ایک امید نظر آ رہی ہے، اس کو ایک امید ہونے لگی ہے کہ شاید خداوند پھر سے دوبارہ مجھے زور بخشے گا۔ اور جب وہ جاتا ہے وہاں پر تو وہ پھر دعا کرتا ہے۔ اس کو بالوں کے بڑھنے کی وجہ سے طاقت نہیں ملی، بلکہ دعا کرنے کی وجہ سے دوبارہ سے طاقت خدا دیتا ہے۔ اور شمشون نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر گھر قائم تھا پکڑ کر ایک پر دہنے ہاتھ سے اور دوسرے پر بائیں ہاتھ سے زور لگایا، اور شمشون کہنے لگا کہ فلسطینیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے۔ سو اپنے سارے زور سے جھکا اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا۔ پس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے بھی زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا۔ تب اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ آیا اور اسے اٹھا کر لے گئے، اور سور اور استال کے درمیان اس کے باپ منوہا کے قبرستان میں اسے دفن کیا۔ وہ 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ ایک اتنا طاقتور شخص جس کا گناہ نے کیا حال کیا کہ ایک لڑکا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو لا رہا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہم شمشون کی زندگی سے سیکھتے ہیں۔ شمشون کو خدا نے مائٹیلی استعمال کیا، بڑا زبردست طریقے سے استعمال کیا، اس کے گناہ کے باوجود استعمال کیا۔ لیکن استعمال کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ شمشون کرتا تھا وہ ٹھیک کرتا تھا۔ اس کی شمشون کو ایک اچھی خاصی کاسٹ پے کرنی پڑی۔ ہو سکتا ہے کہ اگر شمشون ایسا نہ کرتا اور وہ خداوند میں مضبوط رہتا، وہ خداوند کی مرضی کے مطابق چلتا رہتا، تو خداوند اس سے بڑے بڑے کام لیتا جو کہ رہتی دنیا تک یاد رکھے جاتے۔ although کہ اس کو ہیروز آف فیتھ بھی کہا گیا ہے، کیونکہ وہ اس بات کے لیے بڑی غیرت رکھتا تھا کہ فلسطی اسرائیلیوں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ اس بات کے لیے اس نے کبھی جھکاؤ نہیں دکھایا تھا، لیکن اس کے اپنے کردار کی وجہ سے، کردار میں گناہ اور غلطیوں کی وجہ سے اس کو ایک کاسٹ پے کرنی پڑی کہ اس کو اپنی جان کی بھی وہاں پر جان بھی گمانی پڑی۔ سو ایمانداروں کے لیے یہ ایک بہت بڑا اس میں سبق بھی ہے کہ اگر خدا ہمیں استعمال کرتا ہے اور ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ہمیں اس کی سزا نہیں ملتی، پھر بھی خدا ہمیں استعمال کرتا ہے، تو یہ ہرگز مت سوچیں کہ اب آپ اس کی اجازت مل گئی ہے یا اب اس ایریے کو خدا کچھ نہیں کہے گا، یہ تسی جو مرضی کر دے رہو۔ الٹیمیٹلی آپ کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی۔ وہ آج ہو سکتی ہے، وہ کل ہو سکتی ہے، وہ 10 سال بعد ہو سکتی ہے، وہ 20 سال بعد ہو سکتی ہے۔ 20 برس وہ اسرائیل کا قاضی رہا ہے، یعنی 20 سال تک آپ دیکھیں کہ 20 سال پہلے اس نے کچھ کام کیے، ایک عورت سے شادی کی اور وہ سارے کام کیے۔ 20 سال پھر امن رہا، ہو سکتا ہے اس 20 سالوں میں اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، اس نے پھر سے وہی کام کرنا شروع کر دیا اور دلیلہ سے ایک نیا عشق چلا لیا، لیکن اب کی بار اس کو معافی نہیں ملی۔ سو اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی گناہ ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی ایسا کام ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں اور اس کی سزا آپ کو نہیں ملی، تو آپ یہ مت سوچیں کہ اس کی سزا آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ آپ کو اس کی ایک بھاری کاسٹ پے کرنا پڑ سکتی ہے، اور وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہم خداوند کے صبر کو اس کی اجازت نہیں سمجھتے۔ ہم خداوند کے صبر کو اس کی اجازت نہیں سمجھتے، بلکہ خدا صبر کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ موقع دیتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔